یہ ملک نہیں لینا چاہتے. اس قوم نے وعدہ کیا تھا مولا اقتدار کی لالچ نہیں ہے، علیحدہ ملک چاہتے ہیں تو تیری عبادت کے لیے چاہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مولا تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا، انگریز سرکش یہ بنیا تیری عبادت میں مخل ہو رہا ہے. ہم ایک علیحدہ ٹکڑا لے کے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان حاصل کر کے ساری عمر تیری عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو پتہ ہے تو مجھے جواب دیجئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ سے مراد دین اسلام ہے، محمد رسول اللہ سے مراد نظام مصطفیٰ ہے، قانون الہی ہے. اس قوم نے وعدہ کیا مولا پاکستان دے، ہم قرآن کا نظام نافذ کریں گے، ہم رسول کا نظام نافذ کریں گے، عدل انصاف کا دورہ ہوگا، غریب کی سنی جائے گی، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، دور خلافت کا نشان نظر آئے گا. رب نے پاکستان دے دیا، طاقت نہ تھی، اسلحہ نہ تھا، دنیا سے لڑنے کے لیے تعداد بھی نہ تھی. اس غریب لٹے پٹے بھوکے لوگوں کو پاکستان اللہ نے دے دیا. رب نے نعمتیں بھی دیں اور اس خطے میں ساری نعمتیں دیں، سمندر و پہاڑ و زمین کے خزانے سے لے کے موسموں تک ساری دنیا میں نعمتیں تقسیم کی اور پاکستان میں ساری نعمتیں اکٹھی عطا فرما دیں تاکہ یہ پاکستان کو سجایا جائے، اس کو سنوارا جائے، آئندہ نسلیں ٹینشن فری ہو کے مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوں، اسمبلیوں کو اللہ کے نام سے گونجنے والے لوگ پیدا ہوں. مگر بدقسمتی نعمت لینے کے بعد یہ پاکستانی ناشکرا ہو گیا، اقتدار کی لالچ میں آ گیا، لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گیا، رب کی رضا کو بھول گئے، آقا کے نظام کو بھول گئے. پھر رب نے بھی قرآن میں فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر شکر کرتے تو رب اور نعمتیں دیتا، بڑھاتا، اور کفر کرتے ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے. حاضرین مکرم، یہ مہنگائی عذاب ہے، یہ دہشت گردی عذاب ہے، بدعمل حکمران عذاب ہے، یہ جھوٹے فاسق نظام عذاب ہے. عدالتوں کا نظام بگڑا یا تھانوں کا نظام بگڑا، کاروبار بگڑ گیا، گھروں میں امن نہ رہا، باپ بیٹی کا تعلق نہ رہا، بیٹے باپ کا تعلق نہ رہا، محلے میں پڑوسی کا تصور ختم ہو گیا. آخر یہ سارا نظام فساد کا شکار کیوں؟ ملک زوال پذیر کیوں؟ آزاد ملک میں رہتے ہوئے غلامی کی زندگی کیوں؟ زمین خزانہ اگلے، تیل اگلے، گندم اگلے، سونا اگلے، غربت کیوں؟ دیگر کی غلامی کیوں؟ تمام کا ہی ایک جواب ہے، پاکستانیوں تمہاری نیت بدل گئی ہے، تمہارے رضا الہی ذہن سے نکل گیا ہے. جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا آج وہ نیت میں شامل کر لو. اگر 14 اگست رمضان میں پاکستان، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور 14 اگست تھا، رمضان میں پاکستان اگر رب عطا بھی فرما سکتا ہے تو وہ رب پاکستان کو تکمیل بھی عطا فرما سکتا ہے. پاکستان کامل نہیں بنا، رستے میں نیت بدل گئی تھی. وہ مشائخ جو جھنڈا لے کے اٹھے تھے، وہ علماء حق اور آقا کے عاشق لے کے اٹھے تھے، ان کی بات نہ مانی گئی، جھوٹے نظام غالب کر دیے، بس ایک آسرا رہ گیا ہے. اشرا پہلے یہ قوم نظام مصطفیٰ کے نام پہ نکلی، اس قوم نے کفن پہن لیے تھے، آقا کے نظام کو رائج کرنے کے لیے گلیوں سے نکل آئے، پورے ملک میں ساتھ دیا، قیادتیں اٹھ گئیں، مگر بدقسمتی وہ تحریک منزل پر نہ پہنچ سکی، دورنگی سیاست کا شکار ہو گئی. عاشق اور اللہ سے محبت کرنے والے کا دول ٹوٹ گیا، نوجوان نسل دین سے مایوس ہو گئی، پھر پیچھے ہٹ گئی. ایسے دور میں جب نوجوان نسل دین کے رستے سے ہٹی، رب نے کرم کیا اور ایک نوجوان قیادت طاہر القادری کی صورت میں عطا کی کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی مصطفی انقلاب آ سکتا ہے، آقا کا نظام آ سکتا ہے، تب جب ہم ذاتی رنجشیں بھلا دیں گے. کبھی مسجدوں کے مسلوں پہ جھگڑا، کبھی مسجدوں میں اذانوں پہ جھگڑا، کبھی مدرسوں کے چلانے پہ جھگڑا، کبھی نماز ادا کرنے پہ جھگڑا. ان جھگڑوں سے اٹھ کے، ذاتیات دین سے نکال کے، جس دن اللہ رسول کے نام پہ ایک ہو جائیں گے، ایک قرآن کو لے کے آگے بڑھیں گے، ایک آقا کے نظام کو لے کے آگے بڑھیں گے، جس دن قوم پھر سے اپنی زندگی کا مقصد رضا الہی بنائے گی، اس قوم کو مصطفی انقلاب کا تحفہ مل جائے گا. جیسے لوگ کہتے تھے پاکستان نہیں بن سکتا، انگریز گھر گھر پھیل گیا ہے، ہندو کا پورے ہندوستان میں قبضہ ہے.
بس وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فتح تو ہے ہی تمہاری، مگر کب؟ جب تم مومن بن گئے۔ تم نے زندگی کا مقصد بائن ہی اسی طرح، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، ملک زوال کے آخری دہانے پہ ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کی رحمت اتنی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ آج آقا کی محبت اتنی ہی ہے جیسے پہلے تھی، پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ فقط اس نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہر دل سے صدا نکلے گی کہ مولا پیچھے جو ہوا معاف فرما دے، آئندہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کروں گا، تو حاضرین مکرم یہ دنیا بھی سنور جائے گی، یہ پاکستان بھی بہتر ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے تو آقا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا۔ بس مقصود زندگی تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ زندگی جیسے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ آج ہم دین کو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، یہ کیا ملا بن گیا ہے، دوست احباب کہتے ہیں یہ کیا مسیحت بن گیا ہے۔ آج دین کو ہم دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ بابا دنیا کو دین کے لیے چھوڑ کے دیکھو، دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، مقصود تو تب حاصل ہوگا جب کملی والے قبر میں کہیں گے یہ میرا امتی آیا ہے جس نے دنیا میرے لیے چھوڑ دی، اور میدان حشر میں رب کا فضل برسے گا، ارے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ تو جنت کا بھی لالچی نہیں تھا، یہ تو میرے دیدار کے لیے آیا ہے۔ بس یہ مقصد بن جائے تو آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ منہاج القرآن کی ان ہفت روزہ دروسی عرفان القرآن کا مقصد مجھے اور آپ کو رضا الہی سکھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کا جو دن ہے 14 اگست کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پہلا دن ہے 15 اگست، اور جس کے جذبے اور ہمت سلامت ہوں دین و دنیا کے لیے، وہ 100 سال میں بھی جوان ہے۔ بالخصوص کل کا ٹاپک نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے، اقامت دین میں نوجوان نسل کا کردار۔ کہ آج اس زبو حالی میں ایک نوجوان دین، دنیا اور پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیے، اور بیان کرنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مجھ جیسے طالب علم نہیں ہے، وہ مجھ جیسے سیکھنے والے نہیں ہیں، میرے بھی استاد ہیں حضرت علامہ رانا پروفیسر محمد ادریس قادری صاحب، حضور شیخ الاسلام کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے پاکستان میں گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر 10 سال تک سارے یورپ میں دین کی خدمت کرتے رہے، حضور شیخ الاسلام کی نیابت فرماتے رہے، کفر کے ایوانوں میں جا کے للکارتے رہے، قرآن کا پیغام پہنچاتے رہے، اور اب پھر حضور شیخ الاسلام کے حکم سے پاکستان آئے۔ منہاج القرآن کا پیغام محبت، پیغام عشق اور نوجوان نسل کی بیداری کے لیے اب وہ آپ کے پاس میاں چنو تشریف لا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ پروفیسر رانا محمد ادریس قادری صاحب کا ایک ولولہ انگیز خطاب ہوگا، جو نوجوان بالخصوص ایمان کی بیداری اور نوجوان کی بیداری کے لیے، میں تمام نوجوان جو اپنے آپ کو نوجوان کہتا ہے، وہ اس نے آج سنا رضا الہی کر، اس سے وہ اگلا قدم سنے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ محبت کے ساتھ آج آپ تشریف لائے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل بھی آپ تشریف لائیں۔ آپ میری دعوت قبول کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ذرا کمزور آئیے، میں نے پہلے بھی کہا میری طرح وہ کمزور گفتگو نہیں کریں گے، میری طرح وہ آپ کو بور نہیں کریں گے، شاید میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکا، میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے ساری؟ مقصد زندگی میں واضح کر سکا؟ جو کہتا ہے ہو گیا ہے میں جان گیا ہوں وہی ہاتھ کھڑا کرے، باقی نہیں، کہ میں نے مقصد زندگی بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی ہے تو سنیے، میری دعوت قبول کیجئے، کل آپ تشریف لائیں گے اسی طرح؟ لو جی، اگر اسی طرح آنا ہے تو کل ہم پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں نہ آئیں، ان لوگوں کو میں نے بات بتا دی ہے، ہم آپ کو نیا موضوع اور نیا مقرر دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اسی طرح آئیں گے۔ یہی تو دین کی بیداری ہے، یہی تو شعور کی بیداری ہے، یہی تو رضا الہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اوروں کے، ایمان کی نشانی ہے۔ آپ اپنے لیے تو قرآن پسند کریں، اپنے بیٹے کو گھر میں سلا کے آ جائیں، بیٹا سو جا، سارا دن تو نے روزہ رکھنا ہے، آرام کر۔ آپ خود تو آ جائیں،
اور بیٹی کو کہیں، ماں کو کہیں آپ نہ آؤ اندھیرا ہے، تو یہ کون سی ایمان کی نشانی ہے؟ جس کو قرآن سے محبت ہو جائے، جو قرآن کی رضا اللہ کا مقصود جان لے، وہ میدان میں تنہا نہیں آتا، وہ حسین کی صورت میں دودھ پیتے علی اصغر کو بھی ساتھ لاتا ہے اور زینب کو بھی ساتھ لاتا ہے۔ ارے جو حسین سے زیادہ اولاد سے محبت کرے وہ اپنی اولادوں کو گھر چھوڑائے، جس کی بیٹی حسین کی بیٹیوں سے زیادہ پردے والی ہو، جس کی چادر زینب سے زیادہ مقدس ہو، وہ گھر میں بیٹھ جائے۔ جو نوجوان علی اکبر سے زیادہ دین سے محبت کرنے والا ہو وہ گھر میں بیٹھ جائے۔ اگر علی اکبر دین کے لیے نکلتا ہے، علی اصغر کو بھی پیش کیا جاتا ہے، زینب و فاطمہ و سکینہ کو بھی دشمن کے سامنے دین کے لیے لایا جاتا ہے، تو آپ اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس زینب کی یاد میں اپنی بیٹی کو ساتھ لانا پڑے گا، علی اصغر اور علی اکبر کے سنت کے طور پر قرآن کے لیے اپنے ساتھ لانا پڑے گا۔ پھر گردن کٹ بھی جائے، ایسے جذبے بیدار ہو جائیں، جب پورا گھر دین کے راستے میں نکل جائے پھر گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، پھر معاشرے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ارے معاشرے آٹے کو نمک تو بدل دیتا ہے، نمک آٹے کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ دین کی تعداد تھوڑی ہے، کفر دجل زیادہ ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ بس جو دین کے راستے میں اس نیت سے نکلتا ہے اس کی گردن کٹ بھی جاتی ہے تو نیزے پہ رب قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل انتظامیہ مجبور ہو جائے، مالک نے مجھے اور آپ کو رضا عطا فرمائی ہے، میرے لیے نہیں۔ آپ 5 بھی ہوتے تو میں ایسی تقریر کرتا، آپ 50 بھی ہوتے تو منہاج القرآن کے مجاہدین اتنی لاکھوں روپے کا خرچ کرتے، میرے لیے نہیں، منہاج القرآن کے مجاہدین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور قرآن کے لیے۔ جو قرآن کی شان ہے اس کے مطابق حاضری ہونی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد ہے مگر جتنا اللہ کا فضل اور قرآن ہے اتنی نہیں ہے۔ فقط رضا الہی کے لیے 24 گھنٹے ہیں آپ کے اور میرے پاس، 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں اگر خلوص نیت ہوگی تو کئی شیطانوں کو گرا کے ہم اس کے سینے پہ چڑھ سکتے ہیں، کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہیں تو کم از کم 10 گھنٹے تو ہم باہر گزاریں گے، 10 بندوں کو ہم ساتھ لا سکتے ہیں۔ ایمان کبھی ہو تو پوری جماعت پر غالب آ جاتا ہے۔ میں 10 کی بات نہیں کہتا، مصروفیت کی بات ہے۔ فقط 2 بندے اللہ نے ہاتھ دیے، آپ 2 سے زیادہ نہ کہیں، ویسے جتنا بھی کہہ لیں وہ آپ، میری جو گزارش ہے کہ بھائی 2 بھائیوں کو کہیں، بہنیں 2 بھائیوں کو، 2 ہاتھ اللہ نے آپ کو دیے۔ اگر ایمان کامل ہوگا، رضا الہی مقصد ہوگا، جس ہاتھ کو بھی پکڑیں گے وہ قدم خود بخود اٹھ کے قرآن کے پاس آ جائیں گے۔ اگر آپ کے دعوت میں جذبہ عشق اور رضا ہوگی تو آپ کی دعوت کو کوئی رد نہیں کرے۔ شرم نہ کیجئے، اپنے بیٹے کی سالگرہ اور شادی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم چودھری صاحب کی منت بھی کر لیتے ہیں، آئیے، آپ کی وجہ سے ہمارے محفل کی شان بڑھے گی۔ رشتہ داروں کو کہتے ہیں آپ نہیں آئیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اپنے لیے تو لوگوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں، ہزاروں روپے کا کارڈ بھی چھاپتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں۔ اپنی عزت کے لیے آج دین کی عزت کی دعوت دینے لگا ہوں۔ آج دنیا کو دکھانا ہے کہ اگر میاں چنوں کے لوگ لاکھوں ہیں تو آدھی آبادی دین کی قرآن کی محبت کے لیے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے خلوص کے ساتھ محبت دی اور مجھے یقین ہے آپ کے دلوں پر اس دعوت نے اثر کیا ہے۔ کل آپ کی دعوت کو دیکھیں گے، میں تو نہیں ہوں گا مگر میں ساتھیوں سے پوچھوں گا کہ میری دعوت کتنے بھائیوں اور بہنوں نے قبول کی اور تعداد کتنی بڑی۔ اگر تعداد 2 گنا ہو جائے گی، ساری عمر میرے دل میں راحت بھی ہوگی اور دعائیں بھی ہوں گی کہ میرا پیغام سمجھ آ گیا تھا اور لوگوں نے عمل کیا، ساری عمر میرے دل میں ٹھنڈک رہے گی۔ اور اگر کل پتہ چلا کہ تعداد اتنی تھی، بڑی نہیں، ساری عمر افسوس رہے گا، ساری عمر دعوت دینے اور قبول نہ کرنے کا افسوس رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان مجلسوں کا مقصد ہمیں سمجھ